کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہیے، کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود۔ مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں، جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی۔ پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا شیطان یا انسانوں میں سے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن آیت۔ پچھلے 2 جمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال، برا خیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اعوذ باللہ بدگمانی، اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا۔ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو، تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو، اور جب وہ مانگے تو کہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا۔ ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، مثلا قرآن کریم میں فرمایا، یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں۔ جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو، تو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام وساوس کے شر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے مانگے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ زلیخا نے ان پر ڈورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری تقاضے، بشری خواہشات موجود تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا،
کچھ کچھ خیال آ چلا تھا، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی، بشر سے اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا. اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. خواہش ہی نہیں ہوئی، حاجت ہی نہیں ہوئی، تو پھر بچ گئے تو کیا کمال. لیکن بھرپور جوانی ہے، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بچے. یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے. تو کیا قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا اللہ سے اس کی پناہ مانگی. اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا. تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں. اپنے بس میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کے دروازے تک چلا جاؤں. دروازے معلوم ہے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتا، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں. تو کسی طرح دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا، اور پھر میری پناہ مانگ لی، تو اب میرا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیے. دروازے کے تالے توڑ دیے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید. کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا، گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا، اب آگے تیرا کام ہے. خیرہ یوسف را وار بھی باید دوید. www.darsequran.com